عوام کو تیل کی قیمتوں میں فائدہ پہنچائیں گے، وزیراعظم شہباز شریف کا اعلان۔ کہا کوشش ہے تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ براہ راست عوام کو پہنچے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی سے دیر پا فائدے کے لیے تجاویز لی جا رہی ہیں۔ اجلاس سے خطاب میں کہا، چند دن پہلے ہم نے بجلی کی قیمتوں میں 7.5 روپے کمی کی، قیمتوں میں مزید کمی کے لیے توجہ دی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی تیل مارکیٹ میں شدید مندی، 3 دن میں خام تیل کی قیمت میں 13.5% کمی۔ خام تیل کی قیمت میں آج 3.5% کمی ریکارڈ کی گئی۔ لندن برینٹ خام تیل کی قیمت $2.28 گر کر $63.30 فی بیرل۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل $2.20 کم ہو کر $59.76 فی بیرل پر آ گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے امریکی خام تیل کی قیمت $50 فی بیرل تک آ سکتی ہے۔ ٹرمپ ٹیرف کے بعد دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹوں میں تباہی مچ گئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخ کی سب سے بڑی مندی، سرمایہ کاروں کے کروڑوں ڈوب گئے، کاروبار روکنا پڑا۔ بھارت کی سٹاک مارکیٹ بھی کریش کر گئی۔ نفٹی انڈیکس 5%، سینسیکس 5.29% گر گیا۔ یورپی مارکیٹیں کھلتے ہی گر گئیں۔ جاپان کا نکئی انڈیکس 9% نیچے آ گیا۔ ہانگ کانگ کی ہینگ سینگ میں 8% کمی۔ جنوبی کوریا میں بھی ٹریڈنگ روک دی گئی۔ آسٹریلین سٹاک مارکیٹ میں $160 ارب کا خسارہ۔ سعودی سٹاک مارکیٹ میں 500 ارب ریال کا نقصان۔ آرامکو کے حصص کی قیمت $90 ارب کم۔ قطر، کویت، مسقط اور بحرین کی سٹاک مارکیٹوں میں بھی مندی۔ جیسے کو تیسا، یورپی یونین کا امریکہ کو کرارا جواب۔ امریکی درآمدات پر $28 ارب کا جوابی ٹیرف لگانے کا فیصلہ۔ سربراہ یورپی کمیشن کا کہنا ہے ٹیرف لگانے کی منظوری اتحادیوں سے مشاورت کے بعد دیں گے۔ 24 اپریل کو لندن میں برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات شیڈول۔ 27 ملکوں پر مشتمل یورپی بلاک کو امریکہ کے 25% درآمدی ٹیرف کا سامنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں جب تک دیگر ملک اپنے تجارتی حجم کو امریکہ کے برابر نہیں کر دیتے، ٹیرف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ چین سے تجارتی خسارہ حل کیے بغیر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ نہیں چاہتا کہ عالمی مارکیٹ گراوٹ کا شکار ہو، لیکن کسی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے کبھی کبھار دوا لینا پڑتی ہے۔ پاکستان کو کان کنی کی دنیا میں بڑی قوت بنانے کا مشن۔ 2 روزہ منرلز انویسٹمنٹ فورم کا انعقاد کل سے ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر خصوصی شرکت اور فورم سے خطاب کریں گے۔ فورم میں شرکت کے لیے غیر ملکی شخصیات کی پاکستان آمد کا سلسلہ جاری۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں فورم میں بعض ذخائر کی دریافت کا اعلان بھی ہوگا۔ 300 کے قریب غیر ملکی مہمان شرکت کریں گے۔ پاکستان میں بے پناہ معدنی وسائل موجود ہیں، پائیدار معاشی ترقی کے لیے ان کو بروئے کار لانا ہے۔ OGDCL کے MD کا کہنا ہے منرلز انویسٹمنٹ فورم کا انعقاد اب سالانہ بنیاد پر کیا جائے گا۔ پاکستان کے خلاف کسی قسم کی سازش پہلے برداشت کی تھی، نہ اب کی جائے گی۔ سینیٹر فیصل وابڈا کہتے ہیں بیرونی طاقتوں کے ہاتھ میں کھیلنے والے عناصر ملک دشمنی کر رہے ہیں۔ ایسے عناصر کے خلاف جلد ڈنڈا اور گرفتاریاں ہوں گی۔ میں ملک سے باہر ہوں۔ پاکستان کے لیے مئی میں مثبت خبریں آئیں گی۔ مثبت خبریں سیاسی جمہوری لاشوں سے نہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح دیگر سے۔ افغانستان میں پاکستان کے خلاف نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ TTP کا معاملہ پاکستان اور افغانستان میں تصادم پیدا کرتا ہے۔ پاکستان کے نمائندہ خصوصی افغانستان صادق خان کا سیمینار سے خطاب۔ کہا افغانستان سے کچھ لوگ آ کر دہشت گردی کرتے ہیں، ہمیں افغان پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ کالعدم TTP افغانستان سے ہتھیار لے کر آ رہی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاع پر کارروائی، 9 خوارج مارے گئے، مختلف نوعیت کے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR کا کہنا ہے ہلاک خوارج میں سرکردہ لیڈر شیریں بھی شامل ہے، جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھا۔ 20 مارچ کو کیپٹن حسنین اختر کی شہادت کے واقعے کا بھی ذمہ دار تھا۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔
ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ سوشل میڈیا پر انتشار پھیلانے کا الزام، پی ٹی آئی رہنما کل دوبارہ جی آئی ٹی میں طلب، رؤوف حسن، حماد اظہر، شبلی فراز، عالیہ حمزہ اور ارسلان خالد کو کل صبح 11 بجے پیش ہونے کی ہدایت کی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے ارسا کا جاری کردہ پانی کی دستیابی کا سرٹیفکیٹ معطل کر دیا، وفاقی حکومت سے 18 اپریل تک تفصیلی جواب طلب۔ پیپلز پارٹی کے وکیل سینیٹر ضمیر گھمرو کہتے ہیں سندھ پر کینال مسلط کیے جا رہے ہیں، ہائی کورٹ کے حکم امتناع کے بعد نہروں کی تعمیر شروع نہیں ہو سکتی۔ وزیر آبپاشی سندھ جام خان شورو نے کہا ہائی کورٹ کا فیصلہ تاریخ ساز ہے، وفاق کے آگے جو سندھ حکومت کا کیس تھا وہ آج عدالت میں ثابت ہو گیا۔ کامران ٹیسوری کو کام کرنے دو، اپنا حساب دو، تمہیں گورنر فوبیا ہو گیا ہے، تمہاری راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ رہنما ایم کیو ایم پاکستان فاروق ستار کی مرتضی وہاب پر تنقید، کہا 5 سے 7% ووٹ لے کر میئر بن گئے، ہماری پھینکی ہوئی گنڈیری چوس رہے ہو، 1 سال بعد بلدیاتی انتخابات ہیں، لگ پتہ جائے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا رد عمل، کہا جو آپ جناب سے بات کرتے تھے آج تم پر اتر آئے۔ فاروق ستار نے مجھے تڑی لگا دی کہ تمہارا وقت بھی آئے گا۔ فاروق ستار صاحب، یہ ماضی کا کراچی نہیں جہاں بھتوں کی سیاست کی جاتی تھی۔ گورنر صاحب کو بات کرنی ہے تو براہ راست کریں، ترجمانوں کا سہارا نہ لیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اجلاس، مراد علی شاہ نے کہا صوبے میں امن و امان کو ہر صورت بہتر کیا جائے، لاڑکانہ اور سکھر ڈویژن میں پولیسنگ کو مزید مؤثر اور مستحکم کرنے کی ہدایت۔ بولے ہر نئے اور استعمال شدہ موبائل فون کی خرید و فروخت کا ریکارڈ مینٹین ہونا چاہیے، گاڑیوں میں سادہ کپڑوں میں مسلح افراد کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے۔ صحافی فرحان ملک کو دونوں مقدموں میں ضمانت پر رہائی مل گئی۔ کراچی کی عدالت نے پیکا ایکٹ اور کال سینٹر فراڈ کیس میں ضمانت منظور کی تھی۔ ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل نے 20 مارچ کو ریاست مخالف پروپیگنڈے کے الزام میں فرحان ملک کو گرفتار کیا تھا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اجلاس، وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ نے بتایا عوام کو اسٹار لنک نومبر یا دسمبر تک مل جائے گا۔ اسٹار لنک کی پرائسنگ پر بھی بات ہوئی ہے، کچھ چینی کمپنیوں نے بھی لائسنسنگ کے لیے اپلائی کیا ہے۔ اسپیکٹرم کی نیلامی میں انڈسٹری کی ہیلتھ کو بھی دیکھنا ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے نے کہا کچھ اسپیکٹرم بینز کے کیسز عدالت میں زیر التوا ہیں، کیسز کا فیصلہ نہ ہوا تو اسپیکٹرم نیلامی میں مشکلات ہوں گی۔ قائمہ کمیٹی نے اسپیکٹرم کے زیر التوا کیسز پر سب کمیٹی قائم کر دی۔ اسرائیلی فوج نے درندگی کی انتہا کر دی، غزہ پر حملوں میں مزید 50 فلسطینی شہید۔ النصر ہسپتال کے قریب صحافیوں کے خیموں پر حملے میں ایک صحافی زندہ جل گیا، 7 جھلس کر زخمی۔ خان یونس میں ناصر ہسپتال کے قریب صحافیوں کے کیمپ پر بمباری سے 2 صحافی شہید، متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ القسام بریگیڈ نے جنوبی اسرائیل کے علاقے اشدود پر جوابی راکٹ فائر کر دیے، سڑکوں کو نقصان پہنچا، کئی گاڑیاں بھی تباہ ہوئیں۔ حماس کا کہنا ہے عرب ممالک اور عالمی برادری اسرائیلی جارحیت رکوانے میں ناکام ہے۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کے لیے عالمی سطح پر احتجاج کی بھی اپیل۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کی ابوظہبی میں اسرائیلی ہم منصب سے ملاقات۔ یو اے ای کی وزارت خارجہ کے مطابق شیخ عبداللہ بن زائد نے غزہ میں جنگ بندی، فوری انسانی امداد کی فراہمی اور مذاکرات کی بحالی پر زور دیا۔ کہا فلسطینیوں کی انسانی امداد اور پشت پناہی کے لیے پرعزم ہے۔ بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا کہ خطے میں انتہا پسندی، کشیدگی اور تشدد روکنے کے لیے کوششیں تیز کی جائیں۔ اندرونی اختلافات پبلک فورم پر نہیں آنے چاہیے، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد گفتگو۔ صحافی نے سوال کیا سازش کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ بیرسٹر گوہر نے کہا ساتھیوں میں آپس میں ہوتا رہتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ عمر ایوب نے کہا پارٹی افیئرز چلتے رہتے ہیں، جہاں برتن ہوں وہاں
کھڑکتے بھی ہیں۔ پارٹی کے معاملات پر میڈیا کو تشویش نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے۔ پی ایس ایل 10 کے لیے کراچی کنگز کی تیاریاں شروع، کھلاڑی آج سے باقاعدہ ٹریننگ کا آغاز کریں گے۔ ہیڈ کوچ روی بوپارا نے اسکواڈ جوائن کر لیا۔ ٹیم کے نئے بولنگ کوچ شان ٹیٹ بھی کراچی پہنچ گئے۔ گزشتہ روز مقامی کھلاڑیوں نے رپورٹ کیا تھا، مزید کھلاڑی کل سے ٹیم جوائن کریں گے۔ کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال کا کہنا ہے شان ٹیٹ کا جارحانہ بولنگ کا فلسفہ کراچی کنگز کی حکمت عملی سے ہم آہنگ ہے۔ یقین ہے شان ٹیٹ کی کوچنگ میں ہماری بولنگ مزید خطرناک ثابت ہوگی۔ کراچی کے شیر سیزن 10 میں اپنا پہلا مقابلہ ملتان سلطان سے ہفتے کو کھیلیں گے۔ پی ایس ایل ایڈیشن 10 کے لیے آرمی اور رینجرز کی خدمات طلب۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کو درخواست بھجوا دی۔ لاہور، راولپنڈی اور ملتان میں میچز کی سیکیورٹی کے لیے دستے طلب کیے گئے۔ ایس ایس جی کمانڈوز اور آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹرز کی خدمات بھی طلب کی گئی ہیں۔ سندھ میں میٹرک کے امتحانات کا آغاز۔ حیدرآباد میں پہلے پیپر کے دوران ہی کئی امتحانی مراکز میں بجلی غائب رہی۔ شدید گرمی میں طلباء و طالبات نے مشکلات کا سامنا کیا۔ حیدرآباد میٹرک تعلیمی بورڈ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث سینکڑوں طلباء کے امتحانی فارم جمع ہونے سے رہ گئے۔ کراچی میں میٹرک کے امتحانات کل سے شروع ہوں گے۔ رینجرز اور سی ٹی ڈی کا کراچی کورنگی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ فتنۃ الخوارج کے 3 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان رینجرز کا کہنا ہے دہشت گردوں میں انعام اللہ عرف لالا، نعیم اللہ عرف عمر زاری اور طائب عرف محمد شامل۔ گرفتار دہشت گرد فورسز پر حملوں، دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ پنجاب میں غیر قانونی مقیم تارکین کے انخلاء کی حکومتی مہم بلا تعطل جاری۔ ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے 4111 افراد کو متعلقہ اداروں کی مدد سے ڈی پورٹ کیا جا چکا۔ خیبر پختونخوا سے بھی افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر افغان مہاجرین کی واپسی جاری۔ محکمہ داخلہ کا کہنا ہے 1698 افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر ترخم کے راستے واپس بھیجے گئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر خواتین مسافروں اور کسٹمز اہلکاروں میں ہاتھا پائی، فوٹیج سامنے آ گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے سامان کلیئر نہ کرنے پر خاتون کا اہلکار سے جھگڑا ہوا۔ کسٹمز اہلکاروں نے تھپڑ مارنے والی خاتون کو حراست میں لے لیا۔ ایف آئی اے کی گوجرانوالا اور گجرات میں کارروائیاں۔ یونان کشتی حادثے میں ملوث اشتہاری سمیت 4 ایجنٹس کو گرفتار کر لیا۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے گرفتار ملزمان میں شہاب مشتاق، عارف حسین، عبدالوحید اور محمد اعظم شامل ہیں۔ سانحہ گیاری سیکٹر کے شہداء کی 13ویں برسی۔ 7 اپریل 2012 کو سیاچن کے محاذ پر برف کا تودہ گرنے سے 129 فوجی جوان شہید ہوئے تھے۔ پاکستان آرمی کے آفیسرز اور جوانوں کی انتھک محنت اور جوان مردی سے مشکل ترین ریسکیو آپریشن پایہ تکمیل تک پہنچا۔ آسمان سے گرا، چھت میں اٹکا۔ فرانس میں پیراشوٹ کے ذریعے رگبی اسٹیڈیم میں انٹری ناکام، پیراشوٹر چھت کے کنارے سے لٹک کر رہ گیا۔ ہزاروں تماشائی حیران، آدھے گھنٹے بعد ریسکیو ٹیم نے بحفاظت نیچے اتار لیا۔ انگلش پریمیئر لیگ میں فلہم کی بڑی کامیابی، ٹیبل ٹاپر لیورپول کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ ٹاٹنہم ہاٹسپر نے ساؤتھہمپٹن کو 3-1 سے ہرایا۔ مانچسٹر سٹی اور مانچسٹر یونائیٹڈ کے درمیان میچ سنسنی خیز مقابلے کے بعد بغیر کسی گول کے ڈرا ہو گیا۔ برینٹ فورڈ اور چیلسی کے درمیان بھی میچ بغیر گول کے برابر رہا۔ اور جرمنی میں بہار کے رنگ چیری بلاسم کے ساتھ میونخ کے مرکزی پارک میں درخت سفید اور گلابی پھولوں سے ڈھک گئے۔ سیاح بھی خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہونے امڑ آئے۔